بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں زبردست مسئلہ جو ہر بندے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے، اگر پرانے ہیں تو آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم سامعین، مولانا یوسف لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ کے مسائل ان کا حل جلد نمبر 2 کے اندر مسئلہ لکھا ہے، وہ حضرات جن کے دانت ٹوٹ چکے، مثال کے طور پہ دانت ٹوٹا، درمیان سے اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا، نیچے کا حصہ باقی رہ گیا، یا وہ حضرات جن کے دانتوں میں کھول ہے، اگر وہ حضرات اپنی دانتوں کے کھول کو کسی مسالے سے یا کسی اور چیز سے بھروا لیتے ہیں، یا ٹوٹے ہوئے دانت کے اوپر پیتل کا یا چاندی کا یا سونے کا یا لوہے کا کور چڑھا لیتے ہیں، اگر اس آدمی پہ غسل فرض ہے، اگر وہ غسل کرے گا تو آیا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دانتوں کے اوپر جو کور چڑھا ہوا ہے اس کا اتارنا ضروری ہے، یا دانتوں کے کھول میں جو مسالہ بھرا ہوا ہے یا کوئی اور چیز داڑھ وغیرہ بھروائی ہے، کیا اس کا اکھیڑنا نکالنا ضروری ہے؟ تو یہ اہم مسئلہ ہے محترم سامعین۔ اس کا جواب یہ ہے، ایسا دوست، ایسی میری ماں، بہن، بیٹی جس کا دانت ٹوٹا ہے لیکن درمیان سے ٹوٹا ہے، اوپر کا حصہ ٹوٹ چکا ہے، نیچے والا حصہ باقی ہے، اس نے دانت کی خوبصورتی کے لیے پیتل کا یا سونے کا یا لوہے کا کور چڑھایا ہے، یا دانتوں میں کھول ہے، کھول کو کسی مسالے سے یا کسی اور چیز سے بھروا دیا ہے، وہ کھول دانت کے ساتھ پیوست ہے، اگر وہ کھول دانت کے ساتھ پیوست ہے، علیحدہ کرنے سے جدا نہیں ہوتا، یا جو داڑھ کے اندر مسالہ بھرا ہوا ہے نکالنے سے بھی نہیں نکلتا، اگر اس کے اوپر غسل فرض ہے تو غسل کرے گا تو اس کا غسل جائز ہے، اس کا غسل ہو جائے گا۔ وضو ہے تو وضو بھی جائز ہے، اسی وضو سے نماز روزہ بھی کر سکتا ہے۔ میری بات دوبارہ سن لو، ایسا آدمی جس کا دانت ٹوٹا ہے درمیان سے، تو اس نے دانت کی خوبصورتی کے لیے لوہے کا یا پیتل کا کور چڑھایا ہے، یا دانت کے اندر کھول ہے، کھول کو بھروایا ہے، وہ مسالہ بھی دانت کے ساتھ پیوست ہو چکا ہے، اور وہ کور بھی دانت کے اوپر پیوست ہو چکا ہے، علیحدہ کرنے سے جدا نہیں ہوتا، وہ اصلی دانت کے حکم کے اندر ہے۔ جیسے یہ ہمارے دانت ہیں، یہ اپنی جگہ مضبوط ہیں، تو ایسا دانت جس کے اوپر کھول چڑھا ہوا ہے، کور چڑھا ہوا ہے، ایسا دانت جس کے اندر کھول ہے، اس نے داڑھ بھروائی ہوئی ہے، وہ نکالنے سے بھی نہیں نکل رہی، تو وہ اصلی دانت کے حکم کے اندر ہے، اس کا غسل بھی صحیح ہے، اس کا وضو بھی صحیح ہے، تو نماز، قرآن اور باقی عبادات وغیرہ کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے۔ ہاں، ایسا مسئلہ وہ کھول، اس کے اندر جو پھنسی ہوئی چیز ہے یا مسالہ بھرا ہوا ہے نکالنے سے نکل آتا ہے، یا دانت کے اوپر جو کور چڑھایا ہوا ہے بآسانی کور اتر آتا ہے، تو پھر اس کا اتارنا ہی ضروری ہوگا۔ ایسا دانت جس کے اوپر کور چڑھا ہوا ہے، کور اتارنے سے اتر آتا ہے، یا دانتوں کے کھول میں جو مسالہ بھرا ہوا ہے نکالنے سے بآسانی نکل آتا ہے، محترم سامعین، اس کور کا اتارنا بھی ضروری ہے، دانتوں میں جو کھول ہے اس میں مسالہ بھرا ہوا ہے، وہ مسالہ نکالنا بھی ضروری ہے۔ اگر مسالہ دانتوں کے ساتھ پیوست ہو چکا ہے، وہ کور جو دانت کے ساتھ پیوست ہو چکا ہے، علیحدہ کرنے سے جدا نہیں ہو رہا، وہ اصلی دانت کے حکم کے اندر ہوگا، تو اس لیے ایسی صورت میں غسل بھی صحیح ہے اور اس کا وضو بھی صحیح ہے، نماز روزہ کر سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔